جمعہ کی اہمیت اور فضیلت مستند اسلامی موضوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جمعہ کا دن غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے ہفتے کا سب سے افضل دن قرار دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس دن کے فضائل، اس کی برکتوں اور اس میں موجود عبادات کی عظمت کا بار بار ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1، جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن دنوں میں سب سے بہترین دن ہے۔ سنن ابن ماجہ، اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن انہیں جنت میں بھی داخل کیا گیا اور اسی دن دنیا سے بھی رخصت ہوئے۔ قیامت بھی اسی ہی دن ہوگی۔ نمبر 2، سورۃ الجمعہ میں اللہ کا خاص حکم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ سورۃ الجمعہ۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ جمعہ کا دن عام دن نہیں ہے، بلکہ ایسا دن ہے جس میں بھی نماز بھی خاص طور پر فرض عین بن جاتی ہے۔ نمبر 3، جمعہ کے دن کی عبادات کا اجر۔ جمعہ کے دن کیے جانے والے اعمال کا اجر دوسرے دنوں سے کہیں زیادہ ہے۔ درود شریف کا کثرت سے پڑھنا، سورۃ الکہف کی تلاوت، دعا مانگنا، خصوصاً وہ قبولیت کی گھڑی جو مغرب سے کچھ پہلے ہوتی ہے۔ غسل جمعہ، صفائی اور خوشبو لگانا، خطبہ غور سے سننا، صدقہ اور خیرات کرنا، جمعہ کے دن کی قبولیت کی گھڑی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اللہ سے جو دعا بھی مانگے اللہ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ صحیح بخاری۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وقت عصر کے بعد مغرب سے پہلے کا ہوتا ہے۔ نمبر 5، جمعہ کی نماز چھوڑنے کا نقصان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بغیر وجہ کے 3 جمعے چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ سنن ابو داؤد۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 6، جمعہ کا دن مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کی علامت۔ جمعہ کی نماز مسلمانوں کی اجتماعی طاقت، اتحاد اور بھائی چارے کی بہتر مثال ہے۔ پوری امت ایک وقت میں ایک امام کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے اتحاد و اتفاق کا پیغام رکھتا ہے۔ نمبر 7، جمعہ کے دن کی مزید فضیلتیں۔ یہ دن گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے صغیرہ اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس دن کی صبح کی عبادت خاص نور عطا کرتی ہے۔ یہ دن عید کا بھی دن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ خلاصہ، جمعہ کا دن وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ کا خاص حکم نازل ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دنوں کا سردار کہا۔ دعا قبول ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اجتماعی نماز امت کو جوڑتی ہے۔ جو مسلمان اس دن کی قدر کرتا ہے اللہ اس کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جمعہ کے دن 2 چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ جمعہ کے دن 2 چیزوں کی صفائی کرنے سے اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پاک خوش ہوتے ہیں تو وہ تمہارے نصیب کھول دیتا ہے، تمہارے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ جمعہ کے دن 2 چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جمعہ صرف عبادت کا دن نہیں ہے بلکہ نصیب بدلنے کا دن بھی ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ گھروں میں رزق دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جبکہ کچھ گھروں میں رزق آتے ہی واپس لوٹ جاتا ہے؟ آخر وہ کون سا راز ہے جو جمعہ کے دن اللہ کے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کے گھروں میں برکت کی خوشبو پھیل جاتی ہے اور بعض گھروں میں غم کی ہوا چلتی رہتی ہے؟ اور ذرا سوچئے، جب جمعہ کا دن سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، رحمتیں بکھرتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان لمحوں کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ جمعہ کے دن 2 چیزوں کی صفائی اللہ کو کتنی پسند ہے۔ یہ 2 صفائیاں ہیں جن کے بعد انسان کی تقدیر صاف ہونے لگتی ہے، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ہفتے بھر محنت کرنے کے باوجود گھر میں برکت نہیں ٹھہرتی؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ کیوں بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ شاید وجہ وہی ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ صفائی کے وہ عمل جو جمعہ کے دن جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، ذرا دل سے سوچیے، اگر صرف 2 چھوٹی سی چیزوں کی صفائی سے آپ کی زندگی میں برکتوں کی برسات
شروع ہو جائے تو کیا آپ اسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ وہ عمل ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، فرشتے دعائیں دیتے ہیں اور شیطان جل کر بھاگ جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیوز میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی میں رزق و نصیب بدل سکتا ہے۔ یہ کوئی عام عبادت نہیں بلکہ جمعہ کے دن 2 چیزوں کی صفائی ضرور کریں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور نحوست کے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ محترم ناظرین، دفتر میں کام کرنے والے ایک شخص کی زندگی بظاہر پرسکون تھی۔ نئی شادی کے بعد خوشیوں کی روشنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی، مگر کچھ ہی دن گزرے تھے جیسے خوشیوں نے رخ موڑ لیا ہو۔ گھر میں بے سکونی بڑھنے لگی، معمولی باتوں پر تلخیاں پیدا ہونے لگیں۔ وہ شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور پوچھا، بابا جی میری زندگی بدل گئی ہے۔ شادی سے پہلے خوشحالی تھی، سکون تھا، اب نہ دل کو قرار ہے، نہ رزق میں برکت ہے، نہ بیوی بیمار رہتی ہے۔ میں خود بھی کمزور ہوتا جا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوا۔ بزرگ نے گہری نظر سے دیکھا، کچھ دیر خاموش رہے، پھر نرمی سے بولے، بیٹا جمعہ آنے والا ہے۔ وہ بولا، جی جمعہ تو کل ہی ہے۔ بزرگ نے کہا، پھر میری ایک بات یاد رکھنا، جب سورج طلوع ہو، جب آذان جمعہ کی صدا فضا میں گونجے، اس دن 2 چیزوں کی صفائی ضرور کرنا۔ وہ شخص حیران ہو گیا، بولا، بابا جی میں تو جمعہ کے دن نہاتا ہوں، صاف کپڑے پہنتا ہوں، خوشبو لگاتا ہوں، مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور باقی کیا صفائی رہ گئی ہے؟ بزرگ مسکرائے، آنکھوں میں نرمی مگر چہرے پر جلال کا عکس، بولے، بیٹا جن صفائیوں کا تو ذکر کر رہا ہے وہ بدن کو پاک کرتی ہیں، مگر جن 2 صفائیوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ تیری تقدیر کو پاک کریں گی۔ وہ تیرے رزق کے دروازے کھول دیں گی، وہ تیرے دل کے زخموں پر مہر لگا دیں گی۔ جمعہ کا دن صرف جسم کو نہیں، روح کو دھونے کے لیے آتا ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بس اتنا ہی کہا، جب وہ جمعہ آئے تو ان 2 چیزوں کو دھونا مت بھولنا۔ اگر تو نے وہ صفائی کر لی تو دیکھنا تیرے گھر میں رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا، تیرے رزق میں برکت برسنے لگے گی، تیرے دن بدل جائیں گے، تیری رات سکون بن جائے گی۔ بزرگ نے کہا، وہ چیزیں یہ ہیں۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن 2 چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ پہلی چیز دل کی صفائی۔ پہلی چیز دل کی صفائی کرنا۔ کبھی رک کر سوچا ہے، ہم اپنے گھروں کے آئینے روز صاف کرتے ہیں، مگر اپنے دل کے آئینے کو کب صاف کیا؟ ہر جمعہ ہم جسم کو پاک کرتے ہیں، لباس کو خوشبو دیتے ہیں، مگر وہ سینہ جس میں اللہ کا نام بستا ہے وہ گرد سے ڈھکا رہتا ہے۔ دل وہ جگہ ہے جہاں ایمان ٹھہرتا ہے، جہاں محبت پھولتی ہے، جہاں دعا کی جڑ لگتی ہے، لیکن افسوس ہم نے اس دل کو حسد، نفرت، ضد اور تکبر کی دھول میں بھر دیا ہے۔ پھر شکوہ کرتے ہیں کہ برکت کیوں نہیں آتی، سکون کیوں نہیں ٹھہرتا، دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی۔ شاید اس کے لیے تمہارا دل اب دعا نہیں شکایت کا گودام بن چکا ہے۔ جمعہ کا دن صرف غسل اور خوشبو کا دن نہیں، یہ روح کے غسل کا دن ہے۔ وہ دن جب زمین پر رحمت اترتی ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے ان دلوں کو ڈھونڈتے ہیں جو مٹی میں چھپے ہوئے زخموں کو دھونے آئے ہیں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ دل میں غصہ چھپائے بیٹھے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، پھر خود کو نیک کہتے ہیں۔ کوئی ہمیں دھوکہ دے جائے تو ہم معاف نہیں کرتے، کوئی ہم سے آگے نکل جائے تو ہم جل جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دل کا حال کوئی نہیں سمجھتا۔ مگر سوال یہ ہے، کیا تم نے کبھی دل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ دل کی صفائی یہ صرف ایک عمل نہیں، یہ زندگی بدلنے والا راز ہے۔ دل کی صفائی اسلام میں شروع ہوتی ہے جب تم کسی سے بدلہ لینے کے بجائے اللہ پر معاملہ چھوڑ دیتے ہو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے رنجش تھی مگر تم نے کہا، اے رب میں معاف کرتا ہوں تاکہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان لرز اٹھتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، تقدیر کے صفحات پر تمہارا نام برکت کے قلم سے لکھا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن دل کو دھو لو، اس دل سے وہ میل اتار دو جو برسوں سے جم گیا ہے۔ اگر کسی نے تکلیف دی ہے، تمہارے اعتماد کو توڑ دیا ہے تو یاد رکھو، بدلہ لینا والا
تم نہیں اللہ ہے، اور جب تم کسی کو معاف کرتے ہو تو دراصل تم خود کو آزاد کرتے ہو۔ تمہارے دل سے وہ بوجھ اتر جاتا ہے جو دعاؤں کو آسمان تک جانے سے روک رہا تھا۔ دل کا زنگ ہے اور جمعہ اس زنگ کو پگھلانے کا دن ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ دل بھاری سا رہتا ہے کسی بات کا بوجھ اٹھا کر چلنے جیسا؟ وہ بوجھ دراصل گناہوں، نفرتوں اور پرانی تلخیوں کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن دل کو ہلکا کرو، اور وہ دل جو لوگوں سے صاف ہو جائے وہی دل اللہ کے نور کے قابل بنتا ہے۔ کوئی عبادت، کوئی تسبیح، کوئی دعا تب تک اثر نہیں کرتی جب تک دل کی صفائی نہ ہو، کیونکہ رب صرف جسموں کو نہیں دلوں کو دیکھتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر آج تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کے قریب ہے مگر تمہارے دل کی میل نے اس قرب کو روک رکھا ہے، تو کیا تم اسے یوں ہی رہنے دو گے؟ کیا تمہارے دل کی صفائی، تم اپنے دل کی صفائی نہیں کرو گے جس میں تم رب کی محبت بسانا چاہتے ہو؟ دل کی صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر بات بھول جاؤ، بلکہ یہ کہ تم ہر زخم کو اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ بچے بلکہ دعا بچی رہے، اور وہ دل جو جمعہ کے دن کسی کے لیے نرمی لے کر اٹھتا ہے وہی دل اگلے جمعے تک اللہ کی رحمتوں میں لپٹا رہتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کی صفائی کرو جیسے اپنے کمرے کو کرتے ہو۔ پرانی باتوں کو دھول جھاڑو، تکبر کے جالے صاف کرو، نفرت کے دھبے مٹا دو۔ اس دل کو اتنا شفاف بنا دو کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اللہ تمہارے سینے کو اپنی رحمت کے نور سے بھر دے۔ وہ دل جو دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ خود اللہ کی رحمت سے گر جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہارا رزق بڑھے، تمہارے گھر میں سکون اترے، تو جمعہ کے دن سب سے پہلے دل کی صفائی کرو، کیونکہ جب دل پاک ہوتا ہے تو کائنات کے سارے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، ظاہری پاکیزگی سے خوش نہیں ہوتا جب تک کہ دل اندر کی گندگی دل کے اندر چھپی رہے۔ جمعہ کا اصل پیغام یہ ہے کہ خوشبو لگانے سے پہلے دل کو صاف کرو۔ یہ وہ دل ہے جو جہاں ایمان بستا ہے، جہاں رب کی محبت رہتی ہے، اسے حسد، کینہ اور غرور کی راہ سے بھر کر تم کیسے نور کی امید کر سکتے ہو؟ آج فیصلہ کر لو، اس جمعہ دل کو دھونا ہے، اس دل سے وہ سب مٹا دینا ہے جو رب اور بندے کے درمیان دیوار بن چکا ہے۔ جب تم دل صاف کر لو گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارے اندر کی دعائیں بھی صاف ہو گئی ہیں، تمہاری قسمت بھی چمکنے لگی ہے، اور تمہارا رب تم سے راضی ہے، کیونکہ جس دل نے جمعہ کے دن اپنی صفائی کر لی وہ دراصل اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ دوسری چیز، آنکھ کی صفائی۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ دوسری چیز آنکھ کی صفائی کرنا۔ آنکھیں وہ ننھی سی دریچے ہیں جن سے روح دیکھتی ہے، ایمان جانتا ہے اور گناہ داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ چراغ ہیں جو یا تو انسان کو جنت کی راہ دکھاتے ہیں یا جہنم کے اندھیروں میں گرا دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن جب تم بدن کو پاک کرتے ہو تو یاد رکھو، آنکھوں کی صفائی اس پاکیزگی کا سب سے ضروری حصہ ہے، کیونکہ گناہ ہمیشہ زبان سے نہیں، آنکھ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آنکھ رک کر کسی غلط منظر پر ٹھہر کر رک جاتی ہے، کسی ناجائز چیز کو دیکھ لیتی ہے، کسی ایسے چہرے پر رک جاتی ہے جہاں نظر کو نہیں جانا چاہیے، اور وہیں ایک نظر دل کو داغدار کر دیتی ہے، روح کو گندا کر دیتی ہے۔ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس میں زمین پر برکت اترتی ہے، فرشتے انسان کے اعمال لکھنے میں تیزی کرتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں سے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسے دن اپنی آنکھوں کو پاک کرنا گویا اپنے ایمان کو چمکانا ہے۔ اگر تم نے کسی پر بری نظر ڈالی ہے، کسی غلط چیز کو دیکھ کر دل میں میل بٹھایا ہے، تو یہ وقت ہے کہ تم توبہ کے پانی سے اپنی آنکھوں کو دھو لو۔ آنکھ کی صفائی کا مطلب صرف نظر چکانا نہیں بلکہ نظر کے ارادے کو بدل دینا ہے۔ وہ نظر جو پہلے گناہ تلاش کرتی تھی اب خیر تلاش کرے، وہ آنکھیں جو پہلے دنیا کے فریب میں بہکتی تھیں اب قرآن کے حروف پر ٹھہر جائیں، مسجد کے مینار پر رک جائیں، آسمان کی طرف اٹھ کر رب کی تلاش کریں۔ تم جانتے ہو، ایک ناپاک نظر صرف ایک گناہ نہیں بلکہ ایک زہر ہے جو دل میں اتر کر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب دل کی آنکھ اندھی ہو جائے تو پھر دنیا کی روشنی بھی بے معانی لگتی ہے۔ جمعہ کے دن آنکھوں کی صفائی کرو۔
یہ صرف ایک روحانی عمل نہیں بلکہ اپنے رب سے وعدہ ہے کہ اب یہ آنکھیں وہاں نہیں دیکھیں گی جہاں تو ناراض ہوتا ہے۔ جمعہ کی فضیلت اور برکتیں وہ دن جو عرش الہی کے نزدیک سب سے اعظم دن ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس دن کی جو سارے دنوں کا سردار ہے، ایک ایسا دن جسے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص طور پر منتخب فرمایا، اور وہ ہے جمعہ کا دن۔ جمعہ کا دن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے نہ صرف عبادت کا دن ہے بلکہ یہ دن اللہ کے قرب کا، مغفرت کا، برکت کا اور رحمتوں کا بھی سمندر ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن زمین پر بھی اتارے گئے۔ قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ جمعہ کا معنی اور پس منظر لفظ جمعہ عربی لفظ کا جمع سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جمع ہونا یا اکٹھا ہونا، کیونکہ اس دن لوگ اللہ کے گھر مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، اجتماعی طور پر نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اس دن کو یوم الجمعہ کہا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب لوگ اس دن کو یوم المعروبہ کہا کرتے تھے، مگر جب اسلام آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو یوم الجمعہ کا نام دیا، یعنی اجتماع کا دن۔ قرآن کریم میں جمعہ کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مکمل سورت نازل فرمائی، سورۃ الجمعہ۔ ارشاد باری تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جمعہ کا دن محض ایک عام دن نہیں بلکہ ذکر الہی کی دوڑ کا میدان ہے۔ ایک ایسا دن ہے جس میں دنیاوی کاروبار چھوڑ کر اللہ کے حضور جھکنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں جمعہ کی فضیلت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کی عظمت پر بے شمار احادیث میں روشنی ڈالی ہے۔ چند مبارک احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے اور جتنی استطاعت ہو جلدی صف اول میں جائے اور خاموشی سے خطبہ سنے تو اس کے لیے جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ ابن ماجہ۔ جمعہ کی تیاری کے آداب۔ اسلام میں جمعہ کی تیاری کو بھی عبادت کا حصہ قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، عمدہ کپڑے پہنے، مسجد میں جلدی جائے، خاموشی سے خطبہ سنے اور امام کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کے پچھلے جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ 3 دن اضافی مغفرت بھی عطا کی جاتی ہے۔ مسند احمد۔ تیاری کے چند سنتی عوامل بھی یہ ہیں: غسل کرنا، خوشبو لگانا، صفائی اور تراش خراش کرنا، عمدہ لباس پہننا، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، درود اور شریف کا ورد کثرت سے کرنا، مسجد میں جلدی جانا۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو دل کو روشن کرتا ہے، ایمان کو تازہ کرتا ہے اور بندے کو گناہوں کے اندھیروں سے بھی بچاتا ہے۔ جمعہ کا ایک خاص وقت، قبولیت کی گھڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن ایک گھڑی ایسی ہے جب کوئی مسلمان اس میں دعا مانگے تو وہ ضرور قبول کی جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم علماء فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی نماز عصر کے بعد مغرب تک یا خطبے کے دوران امام کے بیٹھنے اور نماز کے درمیان کا وقت ہو سکتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن دعا مانگنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ جمعہ اور درود شریف۔ جمعہ کا دن درود پاک کے لیے سب سے افضل دن ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔
بس اس دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ابو داؤد۔ سبحان اللہ، یعنی جمعہ کا دن جب کوئی مسلمان درود بھیجتا ہے تو فرشتے وہ درود براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہمارا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خود پہنچایا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کی دعائیں اور ذکر۔ اس دن کی خاص دعائیں یہ ہیں: درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اذکار جمعہ کے دن کے نور بن جاتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کی اہمیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ابو داؤد۔ یعنی جو شخص جان بوجھ کر جمعہ کی نماز چھوڑ دے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ جمعہ کی نماز کو فرض سمجھ کر وقت پر ادا کریں، کیونکہ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ امت مسلمہ کی وحدت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔